ان لوگوں کی مساقت سے ظاہر ہوتی ہے جو گنہگار جانے جاتے، جنہیں خدا سے دوری پر یعنی کہ برگشتہ لوگوں کو جانا جاتا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غیر قوموں میں شادیاں کی، جنہوں نے مذہبی رسومات کو چھوڑ دیا۔ آج خداوند یسوع مسیح اپنا جلال ان پر ظاہر کرتا ہے کہ وہ آیا ہے کہ کھوئے لوگوں کو ڈھونڈے اور بچائے۔ آج خداوند یسوع مسیح اپنے اس بلاوے کے تحت سامری لوگوں کو خدا کے پاس لے کر آتا ہے۔ سامریا یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر سامری لوگ رہتے ہیں، اور سلیمان بادشاہ کے فوتگی کے بعد یعنی اس کے جہان میں پانی سے قلت کرنے کے بعد بنی اسرائیل کا بٹوارا ہوا کہ اسرائیل کو دو حصوں میں اس کی سلطنت جو ہے وہ بڑھ گئی۔ اس وقت کی جو سپر پاور تھی اسیریا، موجودہ شام، یہ فتوحات کا سلسلہ جو انہوں نے شروع کیا، ان کے سامنے کھڑے ہونے والی کوئی بھی طاقت وہ ان کا سامنا نہیں کر پاتی تھی، اور انہوں نے شام میں اپنے آس پاس کے جتنے علاقے تھے انہوں نے فتح کر لیے۔ جس طرح آج ہم پاکستان میں اگر اس کو شمالی علاقہ جات اور جنوبی علاقہ جات ان میں ڈیوائڈ کر کے دیکھیں تو جنوبی پنجاب ہے اس طرف، اور شمالی پاکستان جو ہے وہ اس طرف آتا ہے، تو ناردرن ایریاز ہمارے گلگت، سربو، یہ چراٹ، اس طرح کی جو علاقے ہیں یہ ہمارا ناردرن ایریا۔ جو شمالی اسرائیل تھا اس نے مزاحمت کی اسیریا کے سامنے، اور وہ اسیریا کا مقابلہ نہیں کر پائے، اور پھر کیا ہوا کہ شام نے ان پر فتح پا لی، اور پھر یہودیہ جو کہ جنوبی اسرائیل تھا اس نے مزاحمت نہ کی اور انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ اور پھر جب اسرائیلیہ نے شام نے جن علاقوں کو فتح کیا تھا ان کا مقصد یہی تھا کہ وہاں کے دانشوروں کو، وہاں کے پڑھے لکھے لوگوں کو، وہاں کے مہارت رکھنے والے اور محنتی لوگوں کو وہ وہاں سے لے کر اپنے دور سلطنت میں لے چلے، وہاں ان سے جو ہے ان کی جو خدا نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں ان سے وہ کام لیں۔ جیسے آج اگر آج کے دور میں دیکھا جائے، لوگ اپنا مستقبل بنانے کے لیے ہر اس ترقی یافتہ ملک کی طرف یہاں پاکستان سے جا رہے ہیں۔ کچھ جو ہے وہ امریکہ جانا پسند کرتے ہیں، کچھ یورپ میں جانا پسند کرتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ گولف کا علاقہ ہے یعنی یہ عرب اسٹیٹس جو ہیں وہاں پہ جانا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ اگر ایسی ماہرانہ اسکلز والے لوگ جب پاکستان سے اس طرف چلے جائیں گے تو پھر پیچھے کون بچے گا؟ ان پروفیشنل لوگ بچے گا۔ تو وہاں پر جب لوگ جو رہ گئے تھے شمالی علاقے میں، وہ غریب غربا لوگ تھے، وہ لوگ تھے کہ جو اپنے آپ میں کسی بھی طور پر ان کی شناخت نہیں ہے۔ تو پھر دیکھیں جب کسی علاقے کو توڑنا ہو تو پھر توڑا بھی اس طریقے سے جاتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا شام کے لوگوں نے کہ آس پاس کی قوموں کو چھوڑ دیا کہ چلے آپ جا کر جو علاقے انہوں نے فتح کیے ہیں وہاں پر جا کے بسے۔ تو جو یہودی وہاں پر رہ گئے تھے ان کے ساتھ جو دوسری قوموں کے لوگ جب وہاں پر رہنا شروع ہوئے تو انہوں نے وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے شادی بیاہ کرنا شروع کیا، اور پھر وہاں پر مذہبی رسومات جو ان کی یہودیوں کی اپنی تھی وہ انہوں نے چھوڑ دی، کہ جو ان کی شناخت ہے اور جو ان کی مضبوطی کا باعث ہے ان چیزوں کو، رسم و رواجوں کو یہودیوں نے چھوڑ دیا۔ سامریا وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر وہ لوگ بستے ہیں جنہوں نے غیر قوموں کے ساتھ شادیاں کی، اور پھر سوکار علاقے کا نام لیا جاتا ہے جو اس وقت کا سامریا کا جو ہے وہ دارالخلافہ، اور پھر یروشلم کا دارالخلافہ ہے یہ یہودیہ تھا، اور پاکستان کا دارالخلافہ پہلا کون سا تھا؟
کراچی اور آج موجودہ جو ہے وہ اسلام آباد ہے. تو سوکار کا علاقہ جس کا آج ذکر ہو رہا ہے وہ کیپٹل ہے، دارالخلافہ ہے، وہ کوئی عام سی جگہ نہیں ہے. وہاں پر جو پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علاقہ کیوں اس کی اہمیت کا حامل ہے کہ آج اس کا ذکر ہوا ہے. وہاں پر یعقوب نے کیا کیا تھا؟ یعقوب نے اس قطعہ کو، اس حصہ کو، زمین کو اس نے خریدا تھا. کس کے لیے؟ اپنے بیٹے یوسف کے لیے. اس نے اپنے سب بیٹوں کے لیے کچھ نہ کچھ خریدا تھا. تو یہ حصہ جو آیا تھا وہ یوسف کے حصے میں ہے. تو وہاں پر کیا ہوا کہ پھر وہ جو چشمہ جو آج پانی کا جو جس میں یہاں پہ آج خداوند یسوع مسیح کی ملاقات سامری سے عورت سے ہو رہی ہے، وہاں پر جو ہے اس کے یعقوب نے پانی پیا، اس کے بیٹوں نے پانی پیا، اس کے ماں مویشی نے پانی پیا، سب نے اس پانی کے چشمے سے جو ہے وہ سیر ہوئے تھے. آج اس کو قابل قدر اس طور پہ جانا جاتا ہے کہ آج جب خداوند یسوع مسیح سامری عورت سے اس سے ملاقات کرتا ہے تو چھٹے گھنٹے کے نزدیک یعنی کہ دوپہر کے 12 بجے پانی بھرنے کے لیے یا استعمال کے لیے ہم کب استعمال کرتے ہیں؟ صبح اٹھتے ہیں تو ہم پانی سٹور کر لیتے ہیں تاکہ دن میں جو ہے اس کا استعمال ہو سکے. پھر شام میں جو ہے پھر ہم پانی بھرتے ہیں تاکہ رات تک کا ہمارا گزارا ہو سکے. یہ عورت جو ہے وہ پانی بھرنے آئی ہے تو یہ چھٹے گھنٹے کے نزدیک یعنی کہ 12 بجے آئی ہے. کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ اسے کوئی وہاں پر یہودی دیکھ نہ لے، کیونکہ یہودیوں کا اور سامری لوگوں کا آپس میں وہ دشمنی چل رہی ہے. یہودی لوگ سامریوں کو اپنے سے کم تر لوگ جانتے ہیں، گنہگار لوگ جانتے تھے، رد کیے ہوئے لوگ جانتے تھے، غیر معبودوں کو قبول کرنے والے لوگ جانتے ہیں. اور پھر اس طور پر یہودی لوگ سامریوں سے نفرت کرتے ہیں. آج خداوند یسوع مسیح جو ہے اس وہ پانی کے چشمے پر وہاں پر آ کر وہ یہودی عورت سے کہتا ہے کہ مجھے پینے کو پانی دے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. جو یہودی شخص جو ہے مخاطب ہو تو سامری شخص سے مخاطب ہو اور اس سے پینے کو پانی مانگے. تو اس نے یہی سوال دوبارہ کہا. اس نے کہا کہ تو یہودی ہو کہ تو مجھ سے جواب اور مجھ سے پانی مانگتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا ہاں تو یہ جانتی کہ جو تجھ سے پانی مانگتا ہے تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے کیا دیتا؟ زندگی کا پانی دیتا. وہ کہتے ہیں ڈول تو تیرے پاس ہے نہیں، کنواں گہرا ہے، تو یہ پانی کہاں سے دے گا؟ کیا تو ہمارے باپ کے منہ سے پڑا ہے جس نے خود اس پانی سے پیا تھا؟ اس نے کہا کہ اس کنویں سے، اس پانی سے جو پیے گا وہ پیاسا ہوگا، لیکن جو پانی میں دوں گا نا، جو اس پانی سے پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اے استاد، اے خداوند، مجھے وہ پانی دے تاکہ میں دوبارہ بھرنے کو یہاں پر نہ آؤں. آپ دیکھیے یہ مکالمہ شروع ہو گیا ہے. پہلے وہ بات کرنے کے لیے راضی نہیں تھی، پہلے اس نے جو ہے نیگیٹو جواب دیا، پھر اس نے اب مانگنا شروع کر دیا کیونکہ خداوند یسوع مسیح اس سے وہ بات کرنے کا جو بیریئر تھا کہ یہودی لوگ سامری لوگوں سے کسی طور پر بات نہیں کر سکتے، اس کو ختم کیا، اس فاصلے کو ختم کیا. اس فاصلے کو ختم کیا تو پھر جو ہے یہودی وہ سامری عورت وہ یہ چاہتی ہے کہ میں اس زندگی کا پانی اس خداوند سے پاؤں. اور پھر آج وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ضرور، جو یہ پانی پیے گا اس سے خود جو ہے وہ زندہ پانی کے وہ چشمے بہے اور وہ لوگوں کو بھی وہ سیر کرے گا. اور پھر وہاں پر اب خداوند پہلے اسے پانی کی بات کرتا ہے، پھر اسے کہتا ہے تیرے کتنے شوہر ہیں؟ وہ اس نے اپنی شادی شدہ زندگی کے بارے میں بتایا. تو وہ کہتی ہے میں شوہر نہیں کرتی. اس نے کہتے شوہر نہیں. اچھا تو ہاں تم نے صحیح کہا کہ تم نے شوہر نہیں کرتی کیونکہ تم اتنے شوہر کر چکی ہے، اور پھر اب وہ وہاں پر جو ہے جب خداوند یسوع مسیح نے اس کی گناہ آلودہ زندگی کے بارے میں اس سے بتایا تو وہاں پر اس نے کہا کہ مجھے تو نبی معلوم ہوتا ہے. اور ہم ایک مسیح کی انتظار میں ہیں، ایک معاشی یعنی المسیح آئے گا جو ہماری زندگی کی ساری باتیں ہمیں بتائے گا. تو مجھے نبی معلوم ہوتا ہے کیونکہ تو نے مجھے میری زندگی کی باتیں بتائیں. اور پھر خداوند جو تیسری بات اسے کرتا ہے
کہ تم خداوند کے لیے بات کرتے ہو کہ ہمارے لیے ہمارے باپ دادا نے جو ہے اس پہاڑ پر، گیرزم پہاڑ تھا کہ وہاں پر اس نے جو ہے وہ اپنے باپ کی پوجا کی ہے، پرستش کی ہے. اور یہودی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ یروشلم میں خدا کی پرستش کی ہے، ہیکل میں پرستش کی ہے. تو اس طور پر جب وہ اپنے غلام یسوع مسیح اب وہاں پر اسے اس چیز کا حوالہ دیتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ نہ تو تم اس پہاڑ پر اور نہ تم یروشلم میں خدا کو جو ہے وہ دیکھو گے. کیوں؟ خدا یسوع مسیح اس طرف اشارہ کرتا ہے. اس سے یاد ہے کہ جب ایک یروشلم وہ ہیکل میں ٹہل رہا تھا، اس کی زبائش کی، اس کی تمام طرح اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہا تھا خدا یسوع مسیح. تو کہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اس پتھر پر پتھر چھوڑا نہ جائے گا، پھر وہ جو گرایا نہ جائے. تو خداوند یسوع مسیح نے بتایا تھا کہ اب جو ہے خدا جو ہے ان عمارتوں میں نہیں بلکہ وہ لوگوں میں، لوگوں کے درمیان ہوگا. اور وہ کیا تھا کہ اب جو ہے خداوند یسوع مسیح جو وہ جب اس نے جب صلیب پر اپنی جان دیتا ہے تو پھر کیا آتا ہے؟ وہ ہیکل کا پردہ صاف ہو جاتا ہے اور خدا جو ہے لوگوں کے درمیان آ جاتا ہے کہ جو ایک فاصلہ تھا مکمل طور پر خدا جو ہے اس فاصلے کو ختم کر دیتا ہے. ہم ان دنوں میں خصوصی طور پر یہ اقتباس جو ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے جو ہے وہ دیے گئے ہیں. اور پھر آج جو ہم نے ایک تاریخی پہلو دیکھا ہے کہ کس طور پر یہودی لوگ جو ہے وہ سامریوں سے نفرت کرتے تھے. یروشلم سے گلیل تک کا جانے کا جو فاصلہ تھا یہ وہ اگر سامریا سے گزرے تو شارٹ کٹ راستہ تھا، لیکن یہودیوں کا کوئی برتاؤ روم سامریوں کے ساتھ نہیں تھا. تو وہ دور سے جارڈن سے یردن سے پار ہو کر جاتے تھے. انہوں نے یہودیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سامریوں کی جو عبادت گاہ تھی اس کو تباہ و برباد کر دیا، کیونکہ وہ خدا جس یہوہ کی بات کرتے تھے وہ انہوں نے الگ سے پاگل خانہ بنایا اور وہاں پر قتل و غارت سے جو ہے یہودیوں اور سامریوں کا آپس میں مقابلہ نہیں ہو پاتا تھا. اور کوئی یہودی جو ہے وہ جرأت نہیں کرتا تھا وہ سامری یعنی سامریوں میں سے ہو کر جو ہے وہ گلیل کو پہنچے. آج ہم جب اس اقتباس پر غور و فکر کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ وہ فاصلوں کو بڑھانے نہیں آیا بلکہ وہ فاصلوں کو ختم کرنے آیا ہے. اور فاصلوں کو ختم کرنے کے لیے ضرور ہے کہ وہ جو شخص، کوئی بھی شخص، وہ مسیح پر جو ہے وہ ایمان لائے. اور ایمان اس طریقے سے کہ آج سامنے عورت نے کیا کیا کہ وہ جب اس نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اسے نبی کے طور پر اس کی گناہ آلودہ زندگی جو اس نے چھپائی ہوئی تھی اس کے بارے میں اس نے جب خداوند یسوع مسیح اسے بتا دیا تو اس نے خوشی کے مارے جو اپنے اندر اس نے جو تسلی پائی ہے، جس سے وہ مطمئن ہوئی ہے کہ المسیح جس کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ اس نے آ کر ہماری زندگی کی ساری باتیں ہم نے بتا دینی ہے. تو وہ یہ خوشی جو ہے جا کر دوسروں کو بتاتی ہے، وہ سامنے تمام تر دوسرے لوگوں کو لے کر آتے ہیں اور وہ سارے آ کر خداوند یسوع مسیح سے کہتے ہیں ہمارے پاس 2 دن اور ہے. اور پھر یوں خداوند یسوع مسیح ان کی خواہش کے تحت ان کے پاس رہتا ہے اور وہ اور زیادہ ان کی زندگیوں کو کرواتا، ان کی زندگیوں کو منور کرتا. اور پھر وہ سب کے سب یہی کہتے ہیں کہ اب ہم تیرے کہنے سے نہیں بلکہ ہم نے خود اس کو جان